جاوید صاحب، جس طرح سے پاکستان نے جو کارنامہ انجام دیا، الحمدللہ ہم اسے سیلیبریٹ بھی کر رہے ہیں، اور پھر تھرو آؤٹ جس طرح سے پاکستان رہا ہے، ایک طرف ہم نے اپنا دفاعی میدان میں پہلے دشمن کو بتایا کہ پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرات نہ کرنا، اور اس کے بعد پھر پورا سال جس طرح سے سفارتی محاذ پر، اور اس وقت بھی جو سفارتی محاذ پر جس طرح سے چاہے آپ بلاول بھٹو کی بات کریں یا دیگر لوگ جو دیگر کنٹریز میں گئے تھے اور انہوں نے جس طرح سے پاکستان کا نیریٹو سامنے رکھا تھا، ان کو بھی کریڈٹ دینا بنتا ہے۔ اب آپ یہ بتائیے کہ اس وقت آپ کیا دیکھ رہے ہیں، اور اب آگے اس سے آگے کا راستہ، کیونکہ کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے بڑی امپورٹنٹ باتیں کی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم 14 اگست کو مزید دکھائیں گے کہ کیا کیپیبلٹی ہے پاکستان کی۔ جی کرن صاحب، سب سے پہلے آپ کو بھی، ابصار صاحب کو، ندیم ملک صاحب کو، ایئر مارشل صاحب کو میری طرف سے اور پوری قوم کو، بلکہ ہم اس بنیان المرصوص اور مارکہ حق کی ایک اینیورسری پورے ہونے پر مبارکباد دیں گے۔ آف کورس ہر پاکستانی، چاہے وہ ملٹری میں ہے، چاہے وہ میڈیا میں ہے، چاہے وہ سول سوسائٹی کا ہے پرسن، عام انسان ہے، عام پاکستانی ہے، اس کو فخر ہے اپنی آرم فورسز پر، جس طرح سے انہوں نے، ہم کبھی بھی کسی سے جنگ نہیں چاہتے، لیکن اگر ہمارے پہ جنگ مسلط کی جائے تو ہم اس کو منہ توڑ جواب دینا، ہم نے دیکھا کہ کس طرح ہماری بہادر افواج نے دیا، ہماری ایئر فورس نے دیا، اور دنیا کو دکھایا کہ ہم ناقابل تسخیر ہیں الحمدللہ۔ تو آپ نے یہاں تک سفارتی محاذ کی بات کی، دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس وقت دنیا کی جو گلوبل ڈپلومیسی کے سینٹر سٹیج پہ ہے۔ پاکستان نے ایک ایسا ڈسپیوٹ، ایک ایسا ڈینجرس ڈسپیوٹ امریکہ اور ایران کے درمیان، جو کہ پوٹینشلی ایک تیسری جنگ عظیم بن سکتا تھا، اس کو روکا۔ نہ صرف روکا بلکہ سیز فائر حاصل کیا، لامتناہی سیز فائر جو ابھی تک قائم ہے، اور مذاکرات کے میز پر دو ایسی قوتوں کو لا کے بٹھا دیا جو 50 سال سے نہیں ملی تھی۔ ایز اے اسٹوڈنٹ آف ڈپلومیسی میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے پاکستان کے سفارتی سکسیس کا۔ پاکستان کو انفارچونیٹلی گلوبل ڈپلومیسی میں کبھی کبھی ماضی میں ہم دیکھتے تھے کہ وہ ایک پیریفری پہ یا آؤٹ اسکرٹس پہ رکھا جاتا تھا، لیکن اب پاکستان سینٹر سٹیج پہ ہے۔ کرن صاحب، میں سمجھتا ہوں پاکستان کی جو یہ گلوبل سٹینڈنگ ہے، اس کا ایک ڈائریکٹ کنیکشن ہماری اس فتح سے ہے جو ہم نے حاصل کی مارکہ حق میں بنیان المرصوص بن کے، اور پاکستان کی ہارڈ پاور کو ہم نے اسٹیبلش کیا، یہ جانتے ہوئے کہ گو کہ ہماری کسی ملک کے ساتھ کوئی ہاسٹائل ڈیزائنز نہیں ہیں، لیکن ہم سے بڑے دشمن نے جب ہم کو للکارا تو ہماری بہادر افواج نے، ہماری ایئر فورس نے ان کو ایک ایسا منہ توڑ جواب دیا کہ دنیا نے دیکھا۔ اور امریکہ کے پریزیڈنٹ، چاہے امریکہ کو آپ پسند کریں یا نہ کریں، وہ دنیا کی ایک بہت بڑی سپر پاور ہے۔ وہ جب یہ کہتے ہیں کہ 9 جہاز گر گئے، 10 جہاز گر گئے، ایک دفعہ نہیں کہتے، بار بار کہتے ہیں، تو وہ پاکستان کا جو ایک گلوبل سکیل پر پاکستان کی جو سٹینڈنگ ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو لنچ ہوا فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا اور ہمارے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا واشنگٹن میں، یہ اس بنیان المرصوص کے بعد ہی ہوا تھا، اور اس کے بعد ایک ڈائنامک چینج ہوا پاکستان کی امریکہ کی ریلیشن شپ کے اندر، اور پاکستان نے جس طرح سے امریکہ کے ساتھ اپنی ریلیشن شپ کو اسٹرینگتھن کیا، اور ایٹ دا سیم ٹائم چائنا سے بھی کوئی کمپرومائز نہیں کیا، یعنی ڈپلومیٹک بیلنس برقرار رکھا ہم نے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کی بہت بڑی سفارتی کامیابی ہے، اور اس کا ڈائریکٹ کنیکشن اس کامیابی سے ہے جو ہم نے بیٹل گراؤنڈ پہ لی۔ تو میں سمجھتا ہوں پچھلا سال، جیسے آپ نے کہا، ہماری کامیابیوں کا سال ہے، اور انشاءاللہ یہ ایک بگننگ ہے پرسپشن کہ ہی چینج ہو پاکستان گیا نا، بالکل ایک اس ملک کو جسے کارنر کرنے کی مسلسل کوشش کی جاتی رہی، جو دشمن تھا وہ کارنر کر رہا تھا، اور دنیا پر پرسپشن یہ بن رہا تھا کہ ٹھیک ہے بس ایک ملک ہے، چل رہا ہے، لیکن پھر پاکستان نے بتایا کہ کیا انفرادی حیثیت ہے پاکستان کی۔ جو ہم نے سفارتی محاذ کی ہم بات کر رہے ہیں، ابھی ہمارے سامنے ایک امریکہ اور ایران وار بھی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو اسٹریٹجی پاکستان کی رہی، جس طرح سے پاکستان کا کامیابی کا اسکیل رہا، اور پھر جو سفارتی محاذ پر پاکستان کرتا رہا، اسی دوران میں کہ جب ابھی تذکرہ ہوا پہلگام کا واقعہ ہوتا ہے، پاکستان کی طرف سے مذمت بھی کی جاتی ہے، پھر پاکستان کی طرف سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہم اس کی تحقیقات کروا لیتے ہیں، اور کوئی نیوٹرل تحقیقات کروا لیتے ہیں، کسی تیسرے ملک سے تحقیقات کروا لیتے ہیں، انڈیا کی طرف سے نہیں مانا گیا۔ اور پھر جس طرح سے پاکستان کا ڈیلیگیشن دنیا بھر میں گیا، اور جس طرح سے پاکستان کا نیریٹو رکھا، اور وہاں سے انڈیا کا بھی نیریٹو تھا، لیکن انڈیا کے نیریٹو کو بائی نہیں کیا گیا، تو اس وقت پاکستان کی جس طرح کی بھی وہ چاہے دفاعی محاذ کی اسٹریٹجی ہو، سفارتی محاذ کی اسٹریٹجی ہو، بہت زیادہ کیلکولیٹڈ تھی سر۔ جی ایبسلیوٹلی، دیکھیے پاکستان کی جو ہارڈ پاور ہم نے ڈیمونسٹریٹ کی جب ہم بڑے جنگ جیتی گئی، تو ہم نے اس کا جواب دیا، اور اوبیسلی دنیا نے اس کو دیکھا۔
جہاز بھی گرے, ہمارے شاہینوں نے اس کا جس طرح سے اپنے آپ کو ایئر سپیریورٹی اسٹیبلش کی, اور ہماری لینڈ فورسز نے. اور اس سے بڑھ کے میں یہ کہوں کہ جو اسٹریٹجی ڈیولپ کی گئی لیڈرشپ کی طرف سے, پرائم منسٹر شہباز شریف ہوں, ہماری پوری پولیٹیکل لیڈرشپ ہو, چاہے کسی بھی جماعت سے ان کا تعلق ہو, اور ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے جو مل کے ایک اسٹریٹجی بنائی. دیکھیے میں ملٹری اسٹریٹجسٹ تو نہیں ہوں, لیکن ایز اے اسٹوڈنٹ میں یہ بتا سکتا ہوں آپ کو کہ جنگیں ایکچولی بیٹل گراؤنڈ سے پہلے ان کی اسٹریٹجی ہوتی ہے. اسٹریٹجی جب ایوالو انہوں نے کی اور اس کو پھر امپلیمنٹ کیا, اس کو ہم نے دیکھا کہ وہ کامیابی سے ہمکنار ہوئی. اس کے جو سفارتی سطح پہ آپ بات کر رہی ہیں, ہم نے پچھلے سیگمنٹ میں یہ بات کی کہ ایک جو حاصل ہوا ہے ہمیں, جسے ہم کہہ سکتے ہیں بلیسنگ ان ڈسگائز, انہوں نے تو ہم پہ حملہ کیا. غالباً کل ڈی جی آئی ایس پی آر کی اسٹیٹمنٹ میں بھی سن رہا تھا, انہوں نے کہا کہ دشمن نے ایک ایسا ٹائم دیکھا کہ شاید انہوں نے سمجھا کہ ہمارے اندر کوئی پولیٹیکل ڈفرینسز ہیں, ان سے فائدہ اٹھایا جائے, لیکن ہوا بالکل اپوزٹ. جیسے ہی انہوں نے ایک گھناؤنا حملہ کیا, ہماری قوم متحد ہو گئی, بالکل اس سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح, جس کو کہتے ہیں الحمدللہ. اور اس کا ایک مظہر یہ بھی تھا کہ جو ڈیلیگیشن جس کا ذکر آپ فرما رہی ہیں, جو دنیا بھر میں گیا, میں نے دیکھا کہ اس میں سب سے خوش آئند یہ بات تھی کہ اس میں بلاول بھٹو زرداری, جو کہ کسی عہدے ان کا کوئی اس گورنمنٹ میں عہدہ نہیں ہے, اس کے ساتھ ساتھ ایم کیو ایم کے دوست, پی ایم ایل این کے دوست, تمام جماعتیں جو تھیں اس میں شامل تھیں, اور دنیا کو ایک یونیفائڈ میسج دیا کہ دیکھیے ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ, چاہے ہمارے اندر ایک ڈیموکریسی کے اندر کوئی ڈفرینسز ہوگی, لیکن نیشنل انٹرسٹ کے معاملے میں ہم سب ایک ہیں. آئی تھنک یہ وہ میسج تھا جو کہ دنیا نے بہت سب ایک ہو جاتے ہیں, اور یہ وہ نیشنل یونٹی کا میسج تھا جو کہ دنیا بھر میں گیا. میں کریڈٹ دوں گا ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کو. اور اس سے بڑھ کے یہ بھی آپ دیکھیے گا کہ آج جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کو گلوبلی, آپ نے, میں obviously ایز اے اسٹوڈنٹ آف ڈپلومسی, میں ایمبیسڈر بننے سے پہلے میرا تعلق میڈیا سے بھی رہا ہے, تو پاکستان کی ڈپلومیٹک جرنی کو دیکھنے کا مجھے اتفاق ہوا ہے. میں یہ کہہ سکتا ہوں, ابصار صاحب ایگری کریں گے, کہ ہماری جو ڈپلومیٹک جرنی ہے اس کی پینیکل پہ ہیں آج ہم لوگ. ہمیں ماضی میں کبھی ایپ کہتے تھے, کبھی کسی, یعنی ہماری آئیڈینٹی جو تھی اس کو, ہماری کیپیبلٹیز کو, ہماری جو اسٹرینتھ اس طرح سے ریکگنائز نہیں کیا جاتا تھا. اور سر پھر تو یہ وقت بھی آ گیا تھا کہ انڈیا اور پاکستان کو جہاں ماضی میں پہلے ایک ساتھ پکارا جاتا تھا, پھر انڈیا الگ ہو گیا تھا اور پاکستان اور افغانستان ہو گیا تھا, اور پھر ایک بار پاکستان اس موڑ پر لے کر آیا دنیا کو کہ جہاں انڈیا اور پاکستان کا ہی تقابلی جائزہ ہوتا ہے. اب سر صاحب کیونکہ انہوں نے آپ کی طرف اشارہ کر دیا تھا, تو میں آپ کی طرف یہ بات لے کر آنا چاہ رہی ہوں کہ سر مجھے کمپلیٹ کر لیں. میں ایک بات کہنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیے ہندوستان کی ہم بات کرتے ہیں, اوبیسلی ہم ایک بات کریں گے, ان کی جیسی بھی حرکتیں ہوں, ہم اوبیسلی ان کو اس طرح سے رسپونڈ نہیں کریں گے. پاکستان کی پالیسی نہیں ہے, ہم تو چاہتے ہیں خطے میں امن ہو, ہم آج بھی دوستی چاہتے ہیں, لیکن اس کے ہمیں ایک ولنگ پارٹنر چاہیے اس طرف سے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج اگر آپ گلوبلی دیکھیں تو ہندوستان اپنے آپ کو ڈپلومیٹک آئسولیشن اور اسٹریٹجک ارریلیونس میں دیکھ رہا ہے, یعنی ان کو کہیں پہ بھی سیریسلی نہیں لیا جا رہا. ان کو سوچنا چاہیے کہ ان کی جو پالیسیز ہیں وہ بالکل ایگزیکٹلی سر, اور جب ایران امریکہ جنگ میں پاکستان جس لیول پہ ریلیونٹ ہوا, تو پھر انڈیا میں پاکستان کو, انڈیا کو تانے پڑنا شروع ہو گئے, ان کی گورنمنٹ کو تانے پڑنا شروع ہو گئے کہ آپ کہاں ہیں, آپ کا شائننگ انڈیا کہاں پر ہے, آپ کی سفارتکاری, بیسٹ سفارتکاری کہاں پر ہے. ابصار صاحب جس فارمولے کی بات کی ہے, جو ڈیلیگیشن کی بات کی, جس میں ایم کیو ایم بھی تھی, پی ایم ایل این بھی تھی, اور پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو صاحب اس کو لیڈ کر رہے تھے, اس وقت بھی انفیکٹ ہم سب نے بات کی تھی, تو اچھا ہوتا کہ اگر اس میں اس ایکویژن میں اگر پی ٹی آئی کو بھی شامل کر لیا جاتا. سمہاؤ اس وقت بھی یہ بات ہو رہی تھی, لیکن پھر اسی فارمولے کو پک کیا گیا انڈیا کی طرف سے, ششی تھرور کو, اور ہم نے دیگر لوگوں کو دیکھا, لیکن وہ جو اپنا جو کچھ لے کے گئے, یا جو کچھ انہوں نے سامنے رکھنے کی کوشش کی, بتانے کی کوشش کی, انٹرنیشنلی اس چیز کو نہیں اس طرح سے بائی کیا گیا. کیا سمجھتے ہیں آپ, کیا یہ سچائی تھی صرف اور سچائی کی بیس پر ہوا, یا پھر ہماری طرف سے جو سفارتکاری تھی وہ اتنے بہترین انداز میں ہوئی کہ پھر سفارتی محاذ پر بھی ہم نے اس سارے معاملے میں کامیابی سمجھی؟ دیکھیے یہ جو آپ نے بات کی پی ٹی آئی والی, پہلے کہ ان کو لے لیا جاتا, تو تھوڑی سی کریکشن ہمیں کرنی چاہیے کہ انہیں کہا گیا تھا. یہ پی ٹی آئی نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس نے نہیں اس کا حصہ بننا, تو پہلی بات تو یہ ہوگی. تو کریکشن ضروری ہے کہ لوگوں کو پتہ ہو, یاد رہے کہ پی ٹی آئی نے خود انکار کیا تھا, ان کو کہا گیا تھا. دوسری بات یہ کہ ڈپلومیسی ہو, ملٹری ہو, جو بھی چیز ہے نا, اصل بات ہے, میں سمجھتا ہوں کہ تین چیزیں میرے حساب میں, تو تین چیزیں تھیں. ایک تو اللہ کی مدد تھی, دوسرا قوم ساری کا ایک کنسنسس تھا, اتفاق تھا ایک چیز پہ, ساری قوم ایکسپیکٹ بھی کر رہی تھی اور یہ چاہ بھی رہی تھی کہ پاکستان جواب دے, اور صحیح طریقے سے جواب دے, کیونکہ لوگ تنگ آ چکے تھے. اگر آپ کی توجہ, میں میری آپ ہی کی طرف نہیں, وہ پھر مجھے سے بات ہو نہیں سکتی. اس میں
پھر اس کے بعد تیسری جو چیز ہے نا، جو ملٹری ہماری ملٹری مسئلہ ہم نے جو شو کیا، جس طریقے سے شو کیا، انڈیا کا صرف خیال نہیں تھا. آپ جسٹ گو بیک ٹو اپنے ڈیجیٹل میڈیا کی بات کر لی ہے. اس وقت سچویشن کیا تھی پاکستان میں؟ اس وقت پاکستان میں سچویشن یہ تھی کہ پاکستان کا جو ہائیبریڈ نظام ہے، جو سول اور ملٹری مل کے چلا رہے ہیں، آپ کے بھی اس سے اختلاف ہوں گے، میرے بھی ہوں گے، اس وقت بھی تھے، لیکن جتنا اس پہ کرٹیسزم ہو رہا تھا، جتنا پروپیگنڈا اس کے خلاف ہو رہا تھا ایک سیاسی جماعت کی طرف سے، اس میں ماحول ایسے لگ رہا تھا کہ یار یہ انڈیا نے کر دیا، پتہ نہیں کیا ہوگا. سب یہ سوچ رہے تھے نا. تو پتہ چلا کہ نہیں یار، جن کا کام جو تھا نا، انہوں نے کام سیکھا ہے، تیار ہیں، اور انہوں نے صحیح جواب دیا. اس سے ساری پھر چیز جو آپ کی تھی نا، آپ کی پولیٹیکل، آپ کی کریڈیبلٹی، آپ کی ڈپلومیٹک کریڈیبلٹی، وہ ساری بن گئی ملٹری کریڈیبلٹی کی وجہ سے. اگر خدا نخواستہ ملٹری فرنٹ پہ ہمیں یہ کامیابی نہ ملی ہوتی تو نہ ہی ہماری ڈپلومیسی کامیاب ہونی تھی، جیسے ماضی میں ہوتا رہا. ہمارے لیے تو دنیا نے کبھی کچھ نہیں کیا، نہ یونائٹڈ نیشن نے کیا، نہ کسی اور ملک نے کیا، جب تک کہ یہ مارکہ حق جس کو آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہوا تھا. کئی سارے سبق تھے اس کے اندر ابصار جی صاحب، بالکل کئی سارے سبق تھے، اور اس میں ایک سب سے بڑا سبق یہ بھی تھا کہ آپ کو جو بھی کچھ کرنا ہوتا ہے اپنے لیے وہ خود ہی کرنا ہوتا ہے، دنیا آپ کے لیے نہیں کرتی. اور پھر پاکستان نے اس بات کو الحمدللہ ثابت